السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میاس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. خصوصی طور پر دعوت دی ہے بریگیڈیئر ریٹائر غضنفر صاحب کو، اور خاص طور پر ایک بڑے اہم ایشو پہ کہ قوم کو بیوقوف بنانے کے حوالے سے میدان سج گیا ہے اور ڈرامہ بازی چل رہی ہے. اس کانٹیکس میں بیڈ اور گڈ کاپ کے حوالے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے. نواز شریف، مریم اور شہباز شریف اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا اس پہ پہلے بات کریں گے، اور دوسرا پہلو پہ بات کریں گے کہ آزاد کشمیر میں جو وزیر اعظم یا کابینہ منتخب کر رہی ہیں ان کا پاکستانی پالیٹکس میں کتنا گہرا تعلق ہے. آج 1 اگست ہے اور اتوار کا دن ہے. بہت شکریہ غضنفر صاحب. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈرامہ بازی شروع ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے آپ نے جو باتیں کہی تھیں اور ان کے اس بیانیے کی وجہ سے مار پڑ گئی ہے کشمیر میں بھی اور خاص طور پر سیالکوٹ میں بھی، تو اب بھاگنے کے لیے جگہ کوئی نہیں مل رہی. اب عوام کو انگیج کرنے کے لیے کوئی نئی چیز راہیں ڈھونڈی جاتی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ بہت بہت شکریہ حضرت صدیق صاحب. تو میری دعا یہ ہے کہ کاش آپ کے پروگرام سے اور ان باتوں سے کچھ لوگ ایجوکیٹ ہو جائیں. تھوڑا سا ایجوکیشن تو پاکستان میں کافی ہے، لیکن جو چیز ریئلائزیشن ہوتی ہے نا، تعلیم کے ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ چیز کو محسوس کریں، کسی کے درد کو محسوس کریں، کسی غلط چیز کو محسوس کریں، کسی اچھی چیز کو اپریشیٹ کریں، اور جو آپ کے اپنے انٹرسٹ ہیں جو ایز اے جو ایک شہری کے طور پہ ہیں، اور جو آپ کا اسٹیک ہے ایک شہری کے طور پہ، اس ذمہ داری کو نبھائیں. اب بعض دفعہ چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا بھی دور ہے اور ٹیکنیکل انٹیلیجنس کا بھی دور ہے، اور ایک ہائبرڈ وارفیئر بھی چل رہی ہے جس کا بارہا ہمارے چیف نے بھی مینشن کیا، باقی لکھاری بھی اس کو مینشن کرتے ہیں. تو اس میں جو آپ کوشش کر رہے ہیں لوگوں تک سچ پہنچانے کی، چلے اگر وہ سچ نہ مانے تو ایک فیل پہنچانے کی، ایک میسج پہنچانے کی، وہ بہت ضروری اور ایک بڑا اہم قدم، بڑا اچھا قدم ہے. اللہ کرے لوگ اس کو سنیں اور اس کے حساب سے فیصلہ کریں. فیصلہ اپنے دماغ سے کریں لیکن اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو ضرور ذہن میں رکھیں. ابھی آپ نے جو ذکر کیا، اور خاص طور پہ آج کل جو پاکستان کی سیاست کے حساب سے کوئی چیز چل رہی ہے، ایک تو ہماری سیاست میں سب سے بڑا جو ایک قدغن ہے نا، ایک جو بلیک اسپاٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک چیز کو ہم پہلے لوگوں کی طرف حکومتیں جو ہیں، کوئی بھی حکومتوں میں اس وقت اس حکومت سے مبرہ ہو کے بات کر رہا ہوں، چاہے وہ سیاسی حکومت ہو، چاہے وہ اپنا ماشاء اللہ کی حکومت ہو، وہ پہلے ایک چیز کو لوگوں کو فیڈ کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ کسی شخص کی میل پریکٹس کے حوالے سے ان کے حوالے سے پہلے تو وہ اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، پہلے تو اس کو ایک پیک پہ لے کے جاتے ہیں جیسے آج کل ہوتا ہے. پھر کچھ سیاسی مجبوریاں آ جاتی ہیں، سیاسی کمپلشنز آ جاتی ہیں، بعض دفعہ آپ کی ذات کی کمپلشنز آ جاتی ہیں، آپ کی اپنی لسٹ اور پار آ جاتی ہے. اور اگر اس میں آپ دیکھیں تو پرویز مشرف کا جو NRO ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ساری عمر صدر رہنے کے لیے انہوں نے پاکستان کے انٹرسٹ کو تباہ و برباد کر دیا. اور ایسے ایسے لوگ آئے گئے کرپشن میں جو کمپلسو لائرز بھی تھے اور کمپلسو کرپٹ بھی تھے، اور ان کے اوپر وہ کبھی آئی نہیں سکتے تھے. لیکن پرویز مشرف ذات کے گرد دائرہ لگا کے، اور یہ کہ جی میں ساری عمر پریزیڈنٹ ہوں، ساری عمر کوئی نہیں رہتا طاقت میں، فرعون بھی نہیں رہا ساری عمر طاقت میں، تو انہوں نے جناب اپنے آپ کو لوگوں کو NRO دے دیا. اب ان کو آئی ڈونٹ نو ان کو اس چیز پہ کبھی سبکی محسوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن پاکستان کے لوگوں نے اس کی وجہ سے بہت سفر کیا، بہت گندے گندے لوگوں کو برداشت. جو لوگ یہاں کھا گئے تھے ان کو، یعنی آپ دیکھیے، آپ اداروں کی بات کرتے چلتے چلتے صرف ایک بات ہو رہی ہے PIA. آج کل آپ کا PIA کس ڈپ پہ گیا، کس لاس پہ گیا؟ وہ PIA جس نے دنیا کی بڑی ایئر لائن بنائی تھی. جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو وہ کم سے کم 3,000 وہ لوگ جن کو کرپشن کے اوپر، میل پریکٹس کے اوپر، غلط طور پہ بھرتی کے اوپر نکالا گیا تھا ضیاء کے زمانے میں غالباً، ان کو پیپلز پارٹی نے دوبارہ PIA میں بھرتی کر لیا. اور صرف بھرتی نہیں کر لیا بلکہ جس دن سے نکالے گئے تھے اس دن کی ان کی تنخواہ بھی. تو PIA تباہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ مجھے بتائیے. تباہ ہوگی یا نہیں تباہ ہوگی؟ اس کو زرداری
پیپلز پارٹی کے زمانے میں بہت سارے لوگ تھے وہ سوٹ اپنا کیا کہتے ہیں ٹائی کوٹ میں جو ہے وہ جہاز چلا رہے ہوتے تھے، جہاز چلا ان کے دوست تھے، کوئی کچھ سوال نہیں کر سکتا. تو یہ لوگ یہ جو چیزیں ہیں جہاں اداروں کو تباہ کرنے کے لیے انڈیویجولز اپنا انٹرسٹ سرو پاکستان کے اندر جیسے آپ نے بات کی یہ بہت ایک ایسی چیز ہے جو بہت نیگیٹو، اور یہ چیز اس حکومت کے درمیان بھی نظر آئی. یہ چیز پی ٹی آئی کی حکومت کے درمیان بھی ہوتی نظر آ رہی ہے کہ آپ جناب جیسے شہزاد اکبر آتے ہیں اور بہت سارے ٹی وی پہ ایک گھنٹے پروگرام کرتے ہیں، جی فلانے نے یہ کرپشن کر لی، یہاں سے پیسے نکل آئے، یہاں سے ٹیٹیاں چلی گئی، یہ ہو گیا، ہم یہ کر دیں گے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ کو بتاتا ہے اس کی تو ضمانت ہو گئی. اب مجھے بتائیے یہ جو کلائمیکس اور اینٹی کلائمیکس کا سین ہے یہ تو پاکستان کے لوگوں کو پھر کنفیوز کرے گا نا. پھر وہ یہ کہیں گے ایک بندہ جانتے بوجھتے کہ اس نے غلط کام کیے ہیں، اور اس نے دولت جو اس کی جب پاور میں آیا تھا تو اس کے پاس 100 روپے تھے، ابھی اس کے پاس جو ہے 5000 روپے ہے، تو وہ 4000 روپے کہاں سے آئے؟ اس کے اوپر سوال جو اٹھیں گے وہ بالکل لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن پیدا ہو جاتی. تو ابھی بھی یہی چیز آپ کے جو حکومت کی ورکنگ میں بڑی بری طریقے سے نظر آ رہی ہے. اور یہ شہزاد اکبر صاحب ہے یہ تو بالکل ہی مطلب ہے لوگوں کو میں کیا کہوں ان کے بارے میں کہ جی انہوں نے کیا مایوسی کی فضا کچھ کے پہلے آ کے آپ نے بتا دیا، اور اس کے بعد تو ان چیزوں کو بہت کلوزلی فالو کرتے. ابھی یہی نواز شریف سے شہباز شریف، مریم، پیپلز پارٹی، باقی لوگوں کے زبان سے یہی چکر چل رہا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ پنجاب کی میں دیکھیں، مسلم لیگ نون کی سیاست دیکھیں، تو ایک تو وہ باہر جا کے بیٹھ گیا نا، وہ کنفرمڈ جو بی بی سی نے جو کہا، جس کے بارے میں کہا وہاں پہ اخباروں میں خبر لگی، ہیڈنگ لگی پینٹ ہاؤس پائریٹ، نیچے نواز شریف کی تصویر تھی ان کے بیٹوں کی. اور پائریٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پائریٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پائریٹ کا مطلب ہوتا ہے نقب زن، وہ جو آپ کے گھر میں نقب لگا کے. تو یہ پاکستان نے تو نہیں کیا نا. کل بہت سارے ان کے لوگ ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے ٹی وی، کل میں ایک صاحب کو سن رہا تھا. اچھا ایک اور بیوٹی دیکھیں آپ کی، میں اس پہ توجہ چاہوں گا، آپ کی اس پہ توجہ. ایک جہاز گیا تھا، ایک جہاز گیا تھا نواز شریف کے زمانے میں، جس میں شہباز شریف تھے اور کچھ اور لوگ تھے، جو کوئٹہ ایئرپورٹ پہ جا کے کھڑا ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو. مجھے یاد ہے وہ بھی بریف کیس لے کے گئے تھے. اس جہاز میں کون کون لوگ تھے؟ پاکستان کی یہاں تو آپ میموری فیڈ ہو جاتی ہے نا. اس جہاز میں کون کون لوگ تھے؟ ان میں سے ایک صاحب تھے جو بعد میں پریزیڈنٹ بنے، شہباز شریف صاحب تھے. اور کوئی کون؟ انہوں نے کیا کیا تھا جو بریف کیس لے کے گئے تھے؟ بلوچستان کے اندر انہوں نے کیسا پیسہ تقسیم کیا تھا؟ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ کے سپریم کورٹ میں حملہ ہوا نا اسلام آباد. تو آج وہی انہی کے جو سجاد علی شاہ اپنا کی فرزند ہیں وہ آپ کو ڈیموکریسی کی باتیں کرتے نظر آئیں گے، وہ آپ کو میرٹ کی باتیں کرتے نظر آئیں گے، وہ انسٹیٹیوشنل عدالت نے کہہ دیا کہ آپ نے غلط بیانی کی. یہ جو چیزیں ہیں نا یہ آپ کی سیاست کا حصہ نہیں ہے. یہ ابلاغ کا اور ہپوکریسی اور آپ کی ذات کے اندر جو ہپوکریسی پوشیدہ ہے، آپ کی ذات کے اندر جو جھوٹ پوشیدہ ہے، آپ کے دماغ کے اندر جو جھوٹ اور ریاکاری پوشیدہ ہے، یہ اس چیز کا حصہ ہے. اور یہی چیز چلتی ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں ایک چیز کو بلا کے پیش کرتے ہیں کہ یہ بات شہباز شریف کو پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ ایڈمنسٹریشن سے صلح کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک کنسیڈریٹری سیاست کرنا چاہتے ہیں. اچھا ان کے ایٹیچیوڈ سے یہ نظر آتا ہے، کیونکہ اگر آپ نے دیکھا کہ اپنا کشمیر کے الیکشن میں اور سیالکوٹ کے الیکشن میں بالکل ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی شہباز شریف صاحب کی، اور نہ کوئی انہوں نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا کشمیر. مجھے تو نہیں لگتا کہ انہوں نے کسی جلسے سے خطاب کیا. بالکل تو ایسا اب ہی یہ کیوں وہ مصلحت کے تحت کر رہے ہیں یا اپنی سوچ کے تحت کر رہے ہیں جو جا. تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ان کو یہ چیز کنوے کی گئی ہے، کیونکہ وہ جب بات چیت کرتے ہیں یا کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں وہ ڈیٹیچ ان پالیسیز سے، یعنی ایک ڈیٹیچمنٹ کا ایسا وہ اظہار نہیں کرتے کہ جی نہیں میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں، یا یہ میرے یا یہ کوئی اسٹیٹمنٹ ایسی آ جائے جیسے بہت ساری مریم کی اسٹیٹمنٹ آئیں جو صرف سیاست کا حصہ نہیں تھی بلکہ ریاست کے خلاف یا ملک کے خلاف بات چیت تھی، اور اس کو دنیا جو خاص طور پہ آپ کے انڈین چینل نے بہت زیادہ کوٹ کیا. یا وہ گجرانوالہ میں ایک پی ایم ایل این کے ایک لیڈر نے آپ کو جو دی انڈیا سے ہیلپ کرنے کی، اس کو وہاں کوٹ کیا گیا. پارٹی نے شو کاز نوٹس کہہ دیجیے ایک جعلی ڈرامے کے طور پہ شو کیا، لیکن اس شو کاز نوٹس کا بعد میں رزلٹ کر گیا، آج تک آپ کو ابھی تک کوئی اس کا نتیجہ نکلتا نظر ہے. تو یہ اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں اور یہ جو ملک کے خلاف جو بیانیہ ہے یا لوگوں کے خلاف جو بیانیہ ہے، اس میں کوئی گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کنسپٹ سارے ایک ہی جگہ پہ ملے ہوئے. وہ کہتے ہیں تم کہتے رہو تو میں خاموش رہوں، اس لیے کہ تم شہر سے ملک سے باہر ہو تو آپ کو تو کوئی پکڑ نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. ابھی جو
ایک اینٹی سیمیٹزم کے خلاف جو بات چیت ہو رہی ہے، جو کل مریم نے نواز شریف کے بچوں کے بہت عمران خان کے بچوں کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دی تھی، اس کے خلاف بھی ویسٹ میں کس طرح یعنی صرف انڈیا نہیں، ویسٹ میں یو کے میں کس طرح اس کی تذلیل ہو رہی ہے، کس طرح اس کے اوپر اپنا اشارے کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب نے تو صرف یہ کہا تھا نا ایک انٹرویو میں کہ ڈیپ پاکٹس کا حوالہ دیا تھا، اس کے اوپر ان کو بھی اس کی جو وہ انٹرویور تھی، اینکر تھی، نے سوال کیا جی آپ اینٹی سیمیٹزم کی بات کریں، حالانکہ اس میں اینٹی سیمیٹزم کا کوئی رول نہیں تھا، کیونکہ جو ظلم ہو رہا ہے وہ اگر دکھایا نہیں جا رہا تو وہ مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، وہ ابلاغ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان چینلز کو پیسے پے ہوئے ہیں کہ پیلسٹائن کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے وہ نہ دکھائیں، اور جو پیلسٹائن کے لوگ کرتے ہیں اس کو آپ چلا دیں، تو یہ تو حکومتوں کی بات ہوئی نا، اس میں سیمیٹزم کہاں سے آ گیا؟ تو اب یہ لیکن جب آپ انڈیویجولس کے خلاف بات کریں گے اور نام لے کے بات کریں گے تو اس کے اوپر تو پھر آپ کی کال ہوگی۔ تو یہ جو ہے جو چیز چل رہی ہے میری نظر میں یہ چیزیں یہ ہیں، یہ ایک کمبائنڈ پالیسی، ایک سوچی سمجھی جو آپ کے کہتے ہیں اسٹریٹجی ہے، یا سوچی سمجھی جو ترکیب ہے اس کے تحت یہ چلائی جا رہی ہیں، اور کانسیپٹ ایک آدمی جو ہے وہ بات چیت کر لے، دوسرا آدمی خلاف بولتا رہے اور جو اسٹیٹمنٹ دیتا رہے تاکہ وہ جو ہے اس کو آپ بیلنس کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ چیزیں جو ہے آئی وش لوگ اس کو ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں، اس کو سمجھیں، اور ان چیزوں کو جو ان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، اور معاشی طور پہ، سوشل طور پہ، سیاسی آپ سیاست ضرور کریں، جس کو مرضی چاہے ووٹ دیں، میں بارہا اس چیز کو کہتا ہوں، لیکن ایسا کوئی شخص یا ایسی کوئی پارٹی جو پاکستان کی زمین کے خلاف ہے، پاکستان کی سوورنٹی کے خلاف ہے، پاکستان کے بنے ہوئے اصولوں کے خلاف ہے، اس کو ووٹ دینا یا اس کے لیے لابی کرنا یا بریانی کھا کے اس کے پیچھے چلنا، یہ کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ امریکہ میں اگر امریکہ کے خلاف بات کریں، امریکہ کی ریاست کے خلاف بات کریں یا کسی بھی ملک میں کریں تو آپ کو باقاعدہ طور پہ کانسٹیٹیوشنلی چارج کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں یہ تمام چیزیں اچھا ایک بات میں فرما رہے ہیں صاحب، دیکھیں ہم جو بات جو دیکھیں نا، یہ باتیں اس لیے بھی سمجھ آتی ہیں کہ اس حمام میں سارے ننگے ہیں، لوٹ مار ان سب نے کیا، بڑے بھائی نے بھی کیا، چھوٹے بھائی نے بھی کیا، ہر ایک نے اپنے طریقے سے کیا، یعنی اسٹیج کے اوپر ایک کشتی میں چلا جائے، دوسرا دوسری کشتی میں چلا جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ یہ تو صرف عوام کو دکھانے کے لیے، بیوقوف بنانے کے لیے ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اور اس سیاسی جماعت کے اندر ہی ہے، اور جان کے اس کو پرووک کیا جاتا ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے تاکہ عوام کو اگیج کیا جائے، عوام کو عوام چونکہ اپنا میں نہ سمجھ تو نہیں کہتا لیکن نادان ضرور ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو سمجھ کے وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں واقعی ایسا ہے، اور انہیں نظر آتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے، یہ لیڈر بہتر ہے، جو اسی گھر میں سے ہے، مسلم لیگ می، حالانکہ مسلم لیگ وہ تو نہیں ہے جو مسلم لیگ ایکچوئل مسلم لیگ تھی، اور ہر ایک نے اس حوالے سے بڑا واضح طور پر سردار سکندر حیات کا میں بیان دیکھ رہا تھا، انہوں نے جو اس حوالے سے نواز شریف کے بارے میں الفاظ استعمال کیے، اور یعنی باقی لوگوں کی بات ابھی نہیں کر رہا، میں نے صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے اندر بیٹھ کر یہ جو بیانیہ انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے، اور وہ لبرل کا بیانیہ سیٹ کیا ہوا ہے، وہ سیٹ کیا ہوا ہے بیانیہ جو رو کا ہے، جو این ڈی ایس کا ہے، جو MI5 MI6 کا ہے، جو موساد کا ہے، اور اس کے ذریعے انہوں نے اپنے پمپ یہاں کھڑے کیے ہوئے ہیں حسین حقانی کی شکل میں، یا پاکستان میں سو کالڈ لبرل یا پشتون تحفظ موومنٹ میں، تو انہی میں سے کچھ لوگوں کو سامنے لے کر یہ یعنی ان لوگوں کو بھی خوش کیا انہوں نے، طالبان آلریڈی ان سے خوش تھے، تو اب یہ بیٹھ کے اب سمجھ کچھ نہیں آ رہی ان کو پالیٹکس کی کہ آگے کیسے یہ جگہ بنائیں گے، تو جگہ تو بنتی نظر نہیں آ رہی ہے ان کو، تو اس لیے یہ جان کے ایسے حالات کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے سب نے دیکھا ایک وقت نواز شریف خاموش ہو گیا، ایک طرف مریم خاموش ہو گئی، پھر ایک دم اپنا شہباز شریف آگے آ گیا، اب کچھ شہباز شریف کو پیچھے کیا، مریم کو آگے لے آئے، تو یہ تو اپنا جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں بلی چوہے کا کھیل تو جاری رہے گا، تو یہاں تو عوام کو سمجھنا ہے، عوام کو جاگنا۔ دیکھیے اصل میں سمجھنے کی جو بات یہ ہے نا کہ کیا آپ کو سوچنا یہ ہے کیا کہ جو کرمنلز ہیں، جو مطلب ہے جن کے اوپر سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹ نے کسی چیز کے اوپر سزا دے دی ہے، جو سزا یافتہ ہو چکے ہیں، کیا وہ سیاست کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو سیاست کرنے کی اجازت ہونی چاہیے؟ تو اس کا اب ایک عام آدمی، آپ ایک عام آدمی کو لے لیں، یہاں اگر اس کے خلاف کوئی جرم ہوتا ہے تو ساری عمر اس جرم کی سزا بھگتا رہتا ہے۔
ایک جیل میں بھی جاتا ہے, جیل سے نکل کے جب سوشل سرکل میں آتا ہے اس وقت بھی لوگ اس کو چین نہیں لینے دیتے. تو کیوں وائی یہ قانون جو ہے ایلیٹس کے لیے الگ ہے, خاص لوگوں کے الگ ہے, اور عوام کے لیے الگ ہے؟ کیوں یہ الگ؟ اگر نواز شریف کو سزا ہوئی ہے, پہلے تو بعد اس حکومت کی سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ اس کو باہر بھیج دیا. شوڈ ہیو بن, اس آج کل کا جو ٹیمپریچر ہے اس میں اس کو کوٹ لکھپت جیب میں ہونا چاہیے تھا. تو اس کو وہ تو جا کے بیٹھا ہوا ایئر کنڈیشن اور چوری کے ایون فیلڈ فلیٹس میں جو کمیشن سے انہوں نے بنائے ہیں ان کے وہ بھی سارے پروکلیمڈ اوفینڈر ہیں, یعنی اشتہاری مجرم ہیں. تو کیا مجرم کو ایک پارٹی کو ہیڈ کا پولیٹیکلی آپ سوچیں, لوگوں کو سوچنا چاہیے. اب لوگ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جو ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو کسی کو ایم این اے کی ٹکٹ چاہیے, کسی کو ایم پی اے کی ٹکٹ چاہیے, کسی کو لوکل گورنمنٹ کی ٹکٹ چاہیے. ان کا کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے, کوئی آئیڈیالوجیکل بیسس نہیں ہے. اگر کوئی آئیڈیالوجیکل بیسس ہوں تو بہت سارے مریم کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے اور بہت سارے بلاول کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے, جو کل کی پیداوار ہے, جن کا کوئی سیاست کے اندر تجربہ بھی نہیں ہے, جن کو یہ نہیں پتا کہ کلو کیا ہوتا ہے اور درجن کیا ہوتا ہے, لیکن لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ ذاتی فائدے آپ نے اٹھانے. پیپلز پارٹی, بھٹو صاحب ایک واز اے ٹاورنگ پرسنالٹی. آپ کو پتا ہے ان کا کیا اسٹیٹس تھا, ان کے ساتھ چلنا, ان کی باتوں کو سمجھنا اور ان کی باتیں ساتھ چلنا. وہ اس زمانے میں بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے, سیاستدانوں کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے, اور بڑے معراج خالد صاحب جاتے تھے جنہوں نے اپنی تمام عمر جو ہے ایک سیاست کے اندر گزاری ہوتی تھی اور میرٹ پہ چلے ہوتے تھے, وہ لوگ ہوتے تھے. اس کے بعد آپ نے دیکھیے بے نظیر کے ساتھ جو لوگ تھے, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, میری بھی کچھ محترمہ بے نظیر سے ملاقاتیں, بے نظیر شہید سے ملاقاتیں رہیں. اگر وہ ہوتی اس وقت پار میں, ان میں سے آدھے لوگ آپ کو سیاست میں نظر نہ آتے, پارٹی میں نظر نہ آتے. پیپلز پارٹی میں, جو پیپلز پارٹی ایک ٹولہ بن چکی ہے نا, تو جو بہت سارے لوگ اس کے اندر نہ ہوتے, بے نظیر کا ویژن جو انہوں نے ڈیولپ کر لیا تھا, جو ان کی سوچ تھی, جو پاکستان کے غریب عوام کے لیے کام کرنا چاہتی تھی, وہ شہید ہو گئی. بڑا اندوناک واقعہ ہے. اب تو اس لیے دیکھیں نا, بنیادی طور پر ہر ایک کو پتا ہے یہ آصف علی زرداری پہ براہ راست الزامات ہیں, رحمان ملک پہ ہے, باقی لوگوں پہ ہیں, اور آج تک جس طرح کی وہ ول بنائے گی, وصیت بنائے گی, اور ہر ایک کو پتا ہے کہ الٹیمیٹلی بینیفیشری کون لوگ ہیں. بی بی جب یہ حالات چینج کرنا چاہ رہی تھی اور آپ سسٹم بہتر لانا چاہ رہی تھی, اسی لیے الزام پھر ہمارا لگایا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا کیا کنسرن ہے کہ آپ کے یہاں یہ سیاسی جماعتیں اتنی طاقتور ہیں کہ ان کے تعلقات طالبان سے, اینٹی پاکستان فورسز کے ساتھ موجود ہیں. تو بے نظیر صاحبہ کو تو انہی طاقتوں نے, یعنی الزام اسٹیبلشمنٹ لگاتے رہتی ہیں, لیکن اصولی طور پر بھئی اس کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. فائدہ تو ان جماعت کا ہوا کہ آصف علی زرداری اور ان کے حواری جو ہے اس وقت پارٹی پہ چھائے ہوئے ہیں اور راج کر رہے ہیں وہ لوگ. صدر صدیق صاحب, اگر بے نظیر بھٹو شہید کی شہادت کی صحیح تحقیقات ہو جاتی نا, اور آپ تحقیقات کرتے اور پاکستان کے ایک ایس ایچ او کے حوالے چند لوگ حوالے کر دیتے, تو آپ یقین کریں بہت ساری جو ہے تلخ حقیقتیں سامنے آ جاتی, اور بہت سارے لوگ سیاست میں نہ ہوتے جو آج سیاست میں. وہ ان کو شہید ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانا تھا, اور وہ لوگ تھے جو پے رول پہ تھے ان لوگوں کے جو ایجنسیز, ابھی بہت بڑا فلسفہ ہے, ٹائم نہیں ہے اس پہ ڈسکس کرنے کا. وہ لوگ تھے جن کو باہر کی طاقتوں نے پاکستان کے اوپر امپوز کرنا تھا. وہ اسٹیبلشمنٹ تھی لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ باہر کی تھی, وہ ایجنسی باہر کی تھی, اور انہوں نے اپنا کام کر لیا, اور بے نظیر بھٹو جو ہے وہ شہید ہو گئی. اور حالانکہ ان کو اپنی لائف کا فیئر تھا, ان کو تھریٹ تھا اپنی لائف کا. میں نے ایک دفعہ, میں اب سرچ کر رہا ہوں کہ میری ان سے کافی میٹنگز تھی, میں آپ کو ذاتی ایک بات بتاتا ہوں بڑی ذمہ داری سے, کہ میں نے جب ایک دفعہ ان سے میٹنگ ہو رہی تھی, میں نے ان سے فرمایا, میں نے ان سے کہا کہ آپ تو کہتی ہیں کہ آپ لوگوں کی لیڈر ہیں, آپ غریب عوام کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں, تو آپ تو سیلف ایگزائل میں بیٹھی ہوئی. تو انہوں نے میری طرف مسکرا کے دیکھا, کہنے لگی آپ ٹھیک کہتے ہیں, لیکن میں اس لیے ہوں کہ میں لوگوں کے لیے کچھ کام جا کے کرنا چاہتی ہوں, اور پاکستان غریب عوام کے لیے. لیکن مجھے انہوں نے مجھے اپنی شہادت سے کوئی 7 مہینے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں, انہوں نے کہا مجھے اپنی جان پہ خطرہ ہے, that if I go back at this point of time I may be eliminated. تو میں اس چیز کو ارینج کر کے پھر میں پاکستان جاؤں. تو ان کو پتا تھا یہ ان کے ساتھ ہونا ہے, پھر بھی وہ پاکستان آئی, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کچھ لوگ کنسپائر کر رہے ہیں ان کے خلاف. ان کے ذہن میں یہ چیزیں تھی جس کو وہ ایکسپریس نہیں کرتی تھی, ان کے ذہن میں تھا. ان کو یہ بھی پتا تھا کہ کچھ لوگ بڑے قریب ہیں ان کے جو ان کے خلاف
کنسپائر کر رہے ہیں. لیکن وہ چونکہ اپنا باہر کی ایک ٹیم آ گئی جس کو آپ نے TOR کی غلط دی. اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم تو آپ کو پتہ ہے جب لیاقت علی شہید ہوئے تھے جب بھی اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم آئی تھی یہاں پر, یاد ہے نا انہوں نے کیا کیا تھا؟ تو آپ نے جان بوجھ کے اس کو بلایا تاکہ وہ حقیقت تک نہ پہنچ سکیں. پرویز مشرف صاحب اپنی جان بچانا چاہتے تھے کہ میں جی کس طرح پریزیڈنٹ. تو بہت ساری پاور پالیٹکس کی چیزیں تھی جس کی وجہ سے بے نظیر بھٹو کے قتل کی جس طرح تحقیقات ہونی چاہیے تھی وہ نہ ہو سکی. اور اس کے اندر بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی کے اندر ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ یہ تحقیقات نہ ہوں صحیح طریقے سے. تو اس لیے وہ اگر ہوتی تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو اگر وہ اس وقت لیڈ کر رہی ہوتی تو ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ڈفرینٹ ہوتی. لیکن یہ ہے کہ ابھی جو کچھ ہوا اس سے جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا وہ آپ کے سامنے ہے, اور اسی لیے آپ کو نان پرفارمنس نظر آتی ہے کیونکہ بیسک ایشوز کی ریئلائزیشن نہیں ہے. بے نظیر بھٹو نے تو اپنا ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقاتیں کرتی تھی جیل میں, انہوں نے ان کو دیکھا تھا پالیٹکس کرتے ہوئے, انہوں نے ان کو ٹرینڈ کیا تھا. تو یہ جب چیزیں اب نہیں ہیں تو آپ دیکھ لیے کہ پرسوں بلاول صاحب اپنی ایک سپیچ میں کہہ رہے تھے, اگر آپ نے سنی ہو جو چینل, کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے, ہمیں پانی کا مسئلہ حل کرنا چاہیے, ہمیں کراچی کو بسیں دینی چاہیے. اب کراچی کی بسیں دینے کے بعد پیپلز پارٹی لوگوں کے کبھی آپ وہ بیانات چلائیں بہت سارے محترم لیڈرز کے ان کے کہ جی دسمبر میں بسیں آ جائیں گی, جی جون میں آ جائیں گی, کانٹریکٹ ہو گئے, مطلب اور آج تک وہاں پہ ایک بس سڑک پہ نہیں آئی. پانی کا مسئلہ آپ کے سامنے, اور بلاول صاحب آج 12 سال 14 سال کی پیپلز پارٹی کی حکومت کے بعد آج وہ کہہ رہے ہیں تقریر میں کہ ہمیں یہ مسئلے حل کریں. تو پاکستان کے لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کہ ان کے پیسے سے کھلواڑ ہو رہا ہے, ان کے ٹیکس سے کھلواڑ ہو رہا ہے, ان کی روزانہ کی روزمرہ کی زندگی جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں گزر رہی. آپ کی انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے, جو ذمہ داری ہے اس حکومت کی جو اس وقت طاقت میں ہے کہ وہ ان کا کوئی کنسرن ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز. تو یہ جو پارٹی پالیٹکس کی جاتی ہے اپنا بیسک ایشوز کو اگنور کر کے, یا بیسک ایشوز کو ہم کسی وقت اگر بیٹھے نا تو 1970 سے آپ اگر پاکستان کے GDP کی ایک گروتھ چلائیں نا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کب تک پاکستان نمبر 1 رہا, انڈیا نمبر 2 رہا اور بنگلہ دیش نمبر 3 رہا. 2000 کے بعد اس پہ ظفر صاحب اس پہ ایک پروگرام ضرور کرنا ہے اس ایشو کے اوپر آپ نے, اور انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے کے اندر ایک آدھ پروگرام اس پہ ضرور کریں گے. 2 پروگرام تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اسپیسیفکلی جو ہے نا, ایک تو پیپلز پارٹی کے کانٹیکٹ سے بے نظیر کے حوالے سے, اور دوسرا جو ہے نا یہ GDP گروتھ کے حوالے سے, اور پاکستان کے جو فالز ہیں جو آپ گئے ہیں, جو حالات یہاں تک پہنچے ہیں اس میں کیا ہی وجوہات ہے جو ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے اور عوام تک بتانا ہے. ابھی جو پروگرام کا وقت ذرا زیادہ ہو گیا ہے, کوئی اور بات کرنا چاہیں گے یا اجازت چاہیں گے؟ جی اجازت چاہتے ہیں جی آپ سے. بہت شکریہ, کمنٹس کرتے رہیں, سجیشنز بھیجتے رہیں کہ اور کوئی گفتگو کرنی ہے آپ نے, کوئی اسپیسیفک سوال بھیجنا تو اس پر ضرور جواب دیں گے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.